So what we have to do is rise above the peer pressure. کوئی بھی نہیں پڑھتا, مجھے مولوی کہیں گے, میرا مذاق اڑائیں گے, I will be left out. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں میری جتنی سکسیس آئی ہے آفٹر بیکمنگ اے قرآن اسٹوڈنٹ آئی ہے. اینڈ آئی واز ٹولڈ بائی ایوری ون یو ول بی اے لوزر ان لائف. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ صرف قرآن کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ میں سے اگر کسی کو بھی فیئر ہے کہ اگر میں نے قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرانگ کیا تو پھر وٹ ول ہیپن ٹو می پروفیشنلی, لائف میں کیسے میں آگے بڑھوں گا, ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, سب چیزیں فالو نہیں کر سکتے. میں آپ کو گارنٹیڈ بتا رہی ہوں فرام مائی اون لائف ایکسپیرئنسز, آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے یہ والی تھاٹ ہمیں بہت آتی ہے, شوڈ آئی اسٹڈی قرآن, سب میرا مذاق اڑائیں گے, پھر میں کیا کروں گی, پھر میں کدھر جاؤں گی. اسی طرح ٹرینڈز کو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹرینڈی نہیں رہیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپرنٹ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, بٹ دے ہیو اے فکسڈ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ جس کا ہوگا وہ ٹرینڈی ہی رہے گا. اس کو لرننگ سے کوئی نہیں روک سکتا, اس کو گروتھ سے کوئی نہیں روک سکتا. اور ڈیزائرز وہ بھی آپ اپنی ٹیم کرتے ہیں کہ کہاں پر مجھے کیا کرنا ہے. ان ورس نمبر 28 اب ہمیں کیا بتایا گیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ and keep yourself patient by being with those who call upon their Lord in the morning and the evening. اب دیکھیں وہی کمپنی کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. if you are hanging out with the crowd, جو غلط ڈیسیژنز لے رہے ہیں ان کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر. ہم پھر گھبراتے ہیں, ہمیں پھر لگتا ہے کہ اسمارٹنیس یہی ہے کہ جسٹ ایکٹ لائک واٹ ادر پیپل آر ڈوئنگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اپنے نفس کو روکو, اس کو صبر پہ لے کر آؤ, اس کو پاز کرواؤ, اس کو اسٹیبلٹی دو. اور کس طرح دو اسٹیبلٹی؟ بائی ہینگنگ آؤٹ ود پیپل who are connecting to Allah subhanahu wa ta'ala morning and evening, seeking His countenance. And let not your eyes pass beyond them, desiring adornments of the worldly life. And do not obey one whose heart we have made heedless of our remembrance, and who follow his desires, and whose affair is ever in neglect. بہت سارے امپورٹنٹ میسیجز یہاں پہ ہیں کہ ہمیں ایک تو صبر کو پریکٹس کرنا پڑے گا, پیشنس اپنے اندر لانی پڑے گی. If someone is into instant gratification تو کافی اس کے لیے بڑا چیلنج ہے. You have to practice delayed gratification, emotional stability. ایک ویژن کے ساتھ آپ کو آگے جانا پڑے گا. اور اس کے لیے what kind of company you are hanging out with, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی کمپنی اچھی نہیں ہے, you are going to be doomed. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو حرام ریلیشن شپ میں ہیں, جو ڈرگز لیتے ہیں, جو کلاسز بنک کرتے ہیں, جو سارا دن غلط ایکٹیویٹیز ہمیں انگیج ہوتے ہیں, تو آپ بالکل ویسے ہی ہوں گے. اور یہ آپ کے لیے بہت بڑا کرائسس ہوگا ان دا ہیئر آفٹر. دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. تو یہ جو ہمیں بتایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, کہ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کو جماؤ اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرو. تو یہ جو ریلیشن شپس ہیں نا, دے آر لائک ایلیویٹرز, دے آر ایدر برنگنگ یو اپ or taking you down. If you're focused on taking your life to the next level, then why not associate with people on that next level? جو ابھی میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا, you have to look up. look down کریں گے کہ وہ جو میرے سے نیچے ہے, جو پڑھتا نہیں ہے, جو نکما ہے, جو کام نہیں کرتا, جو بلکہ میں نے نماز پڑھنی ہو تو مجھے کہ چھوڑو, کل سے پڑھ لینا, رات کو پڑھ لینا, اگلی پڑھ لینا, وہ ایک سٹیپ نیچے ہے. اس کو نہیں دیکھنا اس وقت, صحیح کام کرتے ہوئے اپنے سے ایک سٹیپ اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اف میں نے یہ کیا, وہ تو اس سے بھی اوپر کر رہا ہے. ہم اس کو بھی پل ڈاؤن کرتے ہیں. When friends have similar values, they can keep each other accountable. You know, I'm so proud of some of my friends. When I talk to them, تو مجھے بتاتی ہیں, مجھے وہ کہتی ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, یہاں پہ تمہیں یہ نہیں بولنا چاہیے تھا. And I'm so comfortable around them کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ میری تعریف نہیں کریں گی, مجھے بتائیں گی, اچھے طریقے سے بتائیں گی, رسپیکٹ دے کے بتائیں گی. When you have friends with common goals, you can push each other. آپ دیکھیں نا, اگر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں
کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کلاس پروجیکٹس بھی ملتے ہیں کہ بس اس کو ڈیڈ لائن ہے، اس پہ کمپلیٹ کرنا ہے. تو اگر 2 لوگ بھی ایسے ہو جائیں جن کے اندر یہ جذبہ ہو تو باقی لوگ بھی پھر جلدی کر لیتے ہیں. باقیوں کو بھی ہم زبردستی نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا بس یہ کمپلیٹ کر لو پھر کھانا کھائیں گے، اچھا کمپلیٹ کر لو پھر اس کے بعد کوئی گیم کھیلیں گے. ہم ان کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. چوز فرینڈس ہو کین برنگ بیلنس ان ایریاز ویئر یو آر ویکر. تو آپ کو ایک لسٹ بنانی چاہیے، چیک لسٹ بنائیں کہ میری کیا کیا ویکنیسز ہیں اور کیا کیا اسٹرینتھ ہیں. سو ہیلپ پیپل ود یور اسٹرینتھ اینڈ ٹیک ہیلپ ویئر دیر از یور ویکنیس. Choose friends that stretch, motivate and encourage you. And choose friends that have a thirst for knowledge. Choose friends who will celebrate your success. فیلئر میں تو کوئی آ کے آپ کو سہارا دے دیتا ہے، چل کوئی بات نہیں بھی ہو جاتا ہے، اندر سے وہ کہتا ہے اچھا ہوا اس کے ساتھ. لیکن وہ لوگ جو آپ کے سکسیس میں آپ کے فرینڈس خوش ہو رہے ہوں، اچھا میرے اگر گریڈ نہیں بھی آیا اس کا آ گیا، گڈ فار یو، گڈ جاب. ایوری فرینڈشپ از اے گیو اینڈ ٹیک. اور اس میں جو بات کی گئی ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، فجر اس میں جو صبح شام ذکر کرنے کا آتا ہے، تو آپ دیکھیں اس میں خاص طور پہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا فجر اور عصر کی نماز جو بہت امپورٹنٹ ہے، مارننگ ایوننگ دعاز ہیں، ریسیٹیشن آف قرآن ہے. اور کن کو فالو نہیں کرنا؟ ان کو فالو نہیں کرنا جن کا دل غفلت میں ہے اللہ کے ذکر سے، وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے دین کی. اگر ہم کو سلام بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تمہیں ہو گیا، مولوی بن گئے ہو. ڈونٹ ہینگ آؤٹ ود سچ پیپل. اور اسی طرح جو خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے رہتے ہیں، ان 2 کے بارے میں اس ورس میں وارننگ دی گئی ہے. ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہے، ایم آئی ون آف دوز پیپل جو اپنے فرینڈس کو دین سے روکوں؟ اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے، لیٹس سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ کو کوئی فرینڈ پڑھتا ہے، ڈونٹ میک فن آف دیم، سے پلیز میرے لیے بھی دعا کرو. تو غلط کام پہ ہم نے کسی کو اس طرح نہیں کہنا. اور وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا پورا معاملہ کیسا ہے؟ یا تو نگلیکٹ پہ ہے یا ایکسیس پہ ہے. کچھ چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے اس کو بہت زیادہ کریں، اور جو کرنی چاہیے ان کو نگلیکٹ کریں. So یہاں پہ ایک پورا سائیکل ہے. When there is no صبر, then you will definitely move into bad company and you will live with the concept of YOLO. You only live once. مزے کر لو. ابو جب میں آپ کی ایج کا ہوں گا، امی جب میں آپ کی ایج کی ہوں گی، پھر وہ کام کرے گی جو آپ کہتے ہیں. ابھی نہیں، ابھی تو جوانی دیوانی، دل تو بچہ ہے. Let's just enjoy the life. And we live with a casual attitude. We are deep into desires. اور پھر ہماری لائف پہ ہر طرح کا غلط ایکسس، ابنڈنس ہے غلط چیز کی، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. Abu Musa رضی اللہ عنہ reported, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily the parable of a good company and a bad company is only that of a seller of musk and a blacksmith. The seller of musk will give you some perfume and you will buy some, or you will notice a good smell. As for the blacksmith, he will burn your clothes or you will notice a bad smell. پرفیوم کی شاپ پہ بھی جائیں، اگر آپ ٹیسٹرز بھی یوز کریں، باہر آئیں گے تو اچھی اسمیل آ رہی ہوگی. اور باربیکیو کے لیے کوئلے لینے جائیں، نہ بھی خریدیں تو کہیں نہ کہیں کالا نشان لگ ہی جائے گا، یا وہ عجیب سی وہاں پہ جو اسمیل ہوگی وہ آپ سے آنا شروع ہو جائے گی. ورس نمبر 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, and said, the truth is from your Lord. So whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve. اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں حق تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی ہے، اب now it's your choice. You want to believe, you don't want to believe. آپ جو کرنا چاہتے ہیں it's your choice. لیکن آگے اب تھوڑا فیوچر پیک دے دی گئی. کیا کہا گیا؟ Indeed we have prepared for wrongdoers a fire whose wall will surround them. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے پڑھنے کی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارٌ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. دنیا میں ان کو کلیئر بتا دیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کو فورس نہیں کیا گیا، لیکن دیٹس ناٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری. جب وہ آخرت میں آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فائر ہوگی، وال ہوگی جو ان کو سراؤنڈ کرے گی. کیوں؟
آپ کو پتہ ہے کہ جو پنشمنٹس آخرت کی ہیں دے ویری مچ ایسوسیٹڈ ود دا لائف اسٹائل. دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو سراؤنڈ کیا ود ڈیزائرز, ود انجوائمنٹ آف لائف. دین سے دور رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں وہاں پہ آگ ان کو سراؤنڈ کرے گی, اور پھر کیا ہوگا؟ اینڈ اف دے کال فار ریلیف دے ول بی ریلیوڈ ود واٹر لائک مرکی آئل which scalds their faces. Wretched is the drink and evil is the resting place. ان کو کیا مل رہا ہے؟ بڑی اسٹرکٹ وارننگ کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. حق کیا ہے؟ دین ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. ابھی جو سٹوریز ہم پڑھے ہیں سورہ الکہف میں, اور ڈیسیژن ہمارا ہے, اس ڈیسیژن کے ساتھ کانسیکوینسز ہیں. اور وہاں جو ڈرنک ہوگی تھک ڈسکسٹنگ واٹر ہے, پس ہے, بلڈ ہے, مولٹن میٹل ہے, ہیٹڈ ٹو دا الٹیمیٹ ہیٹ ہے. اور یہ کہا گیا بئس الشراب وساءت مرتفقا, the worst place, the worst companionship جو ان کو ملے گی. So now it's their choice. اچھا, قرآن میں نا بہت بیلنس ہے, قرآن کا بیلنس ہے. جہاں پہ سزا بتائی جاتی ہے وہاں پہ یہ بھی بتایا جاتا ہے if you're following it تو پھر کیا ہے. That is verse number 30. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. Indeed, those who have believed and done righteous deeds, indeed, we will not allow to be lost the reward of any who did well in deeds. اللہ تعالیٰ ان کا اجر نہیں ضائع کرے گا. دو کام کرنے ہوں گے, یہ ایمان لانا ہوگا, اللہ کو ماننا ہوگا. ایمان یہی ہے نا, you believe in Allah, your heart becomes peaceful. اللہ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اریٹیشن نہیں ہوتی, ریسٹلیسنس نہیں ہوتی, غصہ نہیں آتا, مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, اللہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ایمان ہے. اور اس کے بعد عمل صالح. عمل صالح ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ. wherever you are, you just work accordingly. جیسے کھانا ہم نے کھانا ہی کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. کپڑے ہم نے چینج کرنے ہی کرنے, سنت کے مطابق کر لو. کسی نہ کسی کو مل کے گریٹ کرنا ہی کرنا ہے تو سلام سے گریٹ کر لو. اسی طرح سے کتنے اور کام ہیں. رات کو ہم نے سونا ہی سونا ہے تو سنت کے طریقے سے سو جاؤ, تو وہ عمل صالح بن جائے گا. اٹس ناٹ لائک یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا, انہوں نے جتنی ایفرٹ کی ان کو سب کچھ ملے گا. سو مومنٹ بائی ڈیفالٹ کیسا ہوتا ہے؟ یہ سارے کام کرتا ہے. یو کیش ایچ اپرچونٹی, یو آر موٹیویٹیڈ, یو آر انتھوزیاسٹک, یو آر گول اورینٹیڈ, یو ڈیولپ یور پوٹینشیل. آپ کو فرسٹریشن نہیں ہوتی, انزائٹی ڈپریشن سے آپ بھاگ جاتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں, سیلف ہارم کی تھاٹس نہیں آتی, گھر والوں سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. یو نو ہاؤ ٹو مینیج اینڈ گروم یور سیلف. اور اسی لیے آپ دیکھیں ان لوگوں کے لیے فردر کیا کہا گیا, ورس نمبر 31. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار, دوز ول ہیو گارڈنز آف پرپیچول ریزیڈنس. ہمیشہ رہنے والی جگہ ملے گی, بڑی مزے کی. امیجن کریں, ہمیشہ رہنے والی جگہ, بہت مزے کی. beneath them rivers will flow. جیسے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے, باہر جاتے ہیں, باہر جا کر ہم ہوٹلز میں برتن بھی دھوئیں گے, جھاڑو بھی لگائیں گے, کیب بھی چلائیں گے, اچھی اچھی فیملی سے آ کر. بڑے ریسپیکٹفل پیرنٹس ہیں یہاں پہ, وہاں سارے کام کریں گے. ٹو ریچ کیا کرنا ہے ہمیں پھر وہ یہ جی ایک بڑا سا گھر مل جائے گا, بڑے جی ہم ڈالرز کمائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں بھی ہو دنیا میں نا اللہ کے بندے بن کے رہ جاؤ تو تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے. دنیا میں تو اللہ دے گا یا آخرت میں بھی دے گا. They will be adorned therein with bracelets of gold and will wear green garments of the fine silk and brocade, reclining therein on adorned couches. Imagine کریں تھوڑی دیر کے لیے کتنا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو جس کو چاہے گا وہ دے دے گا. اور وہاں پہ سب سے بڑی بات کیا بتائی گئی ہے کہ وہ بہت ریکلائن کر کے کاؤچز پہ بیٹھے ہوں گے, انجوائے کریں گے. متکئین فیہا علی الارائک. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے, ویژولائز کریں, نو وری. آپ دیکھیں آپ کسی بہت فن پلیس پہ بھی جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آپ انجوائے کرتے ہیں, دین یو ہیو ٹو رش, واپس پہنچنا ہے. اور پتہ ہوتا ہے گھر جا کے وہ کلاس لینی ہے اماں ابا نے, شادی ہو جائے گی تو اسپاؤز نے, اور اگر شادی نہیں کرتے تو باس نے, کسی نہ کسی نے تو کلاس لے لینی ہے کہ دیر کیوں ہوگی, آئی کیوں نہیں. فن سپوائلرز بہت سارے ہیں ہماری لائف میں, لیکن وہاں پہ کوئی فن سپوائلر نہیں ہے. یو آر جسٹ انجوائنگ, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی
کوئی کام کی فکر نہیں, کام پہ جانا ہے, ویکیشن ختم ہو رہی ہیں, پیسے ختم ہو رہے ہیں, اس کو اکاؤنٹیبلٹی, مزے کی جگہ, ٹھنڈ پروگرام, انجوائے, ریلیکس, نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ, ایکسیلنٹ از دا ریوارڈ اینڈ گڈ از دا ریسٹنگ پلیس. اس سے مزے کی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ immense pleasure ahead. پڑھتے پڑھتے اور ویژولائز کرتے کرتے اتنی موٹیویشن آ جاتی ہے کہ کچھ مزے کا کام یہاں پہ کریں. سو دیٹس دا بیسٹ پلیس ٹو لیو, بیسٹ کمپینینشپ, بیسٹ کلودنگ, سب کچھ مزے کا ہے, اور آپ کی کوئی مینٹیننس نہیں کرنی, کسی کو جواب نہیں دینا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا, وہ کر چکے ہیں آپ سارا کام. سو لرننگ آؤٹ کم فار ٹوڈیز سیشن از, ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ جہاں پر بھی ہیں پلیز ڈو اسیس ویئر ایم آئی رائٹ ناؤ. بہت ڈسکنیکٹ ہے تو صرف وہی کچھ ورسز ایوری ڈے تلاوت کرنی شروع کر دیں. قرآن کلاس آپ کے یہاں کالج میں ہو رہی ہے, صرف اس کو پرٹیکولرلی اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. آئی ول ٹرائی ٹو میک شیور ٹو بی ان دا کلاس. آپ کی بھی بہت بڑی لرننگ ہو جائے گی. اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں, ایوری ڈے آن لائن کسی اسپیکر کو, کسی اتھینٹک اچھے اسپیکر کو سن لیں, قرآن کی تفسیر تھوڑی سی پڑھ لیں, فیملی قرآن اسٹڈی سرکل کر لیں جس میں بیٹھ کے پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ چھوٹی سی ہیلدی ڈسکشن کر لیں. پھر کیپ واچ آن یور کمپنی. ہم بہت سے لوگوں کو اپنی لائف سے نکال تو نہیں سکتے, لیکن ہم الرٹ پہ ہو سکتے ہیں. جیسے مجھے پتا ہے کہ میری کون سے لوگ میرے ارد گرد ہیں جو بیک بائٹ کریں گے. سو وین آئی ایم ہینگنگ آؤٹ ود دیم, تو آئی گیو مائی سیلف اے ریمائنڈر, الرٹ پہ رہو, تم بھی گڑبڑ کرو گی. میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو جنک کھاتا ہے, اب ہم سب آج کل کہتے ہیں آئی ایم اے فوڈی, تو میں بہت الرٹ پہ رہتی ہوں کہ اس نے کھانا ہے اور میرے پیچھے پڑنا ہے, کھا لو کھا لو کھا لو, میں نے بھی کھا لینا ہے. نہیں, الرٹ پہ رہنا ہے, میں نے سیلڈ کھانا ہے, یا میں نے کوئی ہیلدی آپشن جو ہے وہ چوز کرنی ہے. تو آپ کو اپنی کمپنی پہ خود نظر رکھنی پڑتی ہے. اور پھر آپٹ فار دا بیسٹ. کتنی آئرونک بات ہے کہ ہم کہتے ہیں جنک اور پھر اس کو اپنے اندر ڈالتے بھی ہیں. بالکل ایسے نہیں سے کوڑا پڑا ہوا ہے, آپ کہہ رہی ہیں جنک ہے, اور آپ اسے اٹھا کے اپنے اندر ڈال لیں گے. فوڈ کو جنک بول کے پھر ہم اس کو کھاتے ہیں. سو آپٹ فار دا بیسٹ. ٹریش نہ اپنے اندر ڈالیں, چاہے وہ اسکرین سے ہے, چاہے وہ کمپنی سے ہے, چاہے وہ کھانے پینے میں ہے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے سوچیں واٹس دا بیسٹ پاسبل ڈیل. اور آپ فیوچر ڈاکٹرز ہیں, اگر آپ اپنی ہیبٹس کو ٹھیک نہیں کریں گے, ماڈیفائی نہیں کریں گے, واٹ ول ہیپن ٹو دا پیشنٹس. آپ کانسیپچولی ویک ہیں, آپ غلط کام کرتے ہیں. اینڈ دین بی آخرہ اورینٹڈ. ہمیشہ یاد رکھیں وٹ ایور آئی ڈو ان دس لائف, میرے آگے کی زندگی میں اس کا امپیکٹ آنا ہے. 2 چوائسز دے دی گئی ہیں, یا تو وہی بات ہے پس بلڈ یہ پینا ہے, فائر وال اس کے اندر رہنا ہے اور ٹارچر سہنا ہے, یا مزے سے بیٹھنا ہے. سو وی میک چوائسز آور سیلز. یہاں پہ ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کلاس ول اسٹارٹ دا سیکنڈ اسٹوری which is again very interesting, loaded with lot of lessons for our life. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.